بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دی زی وائس۔ سرت جوت کون تھا؟ آئیے سامعین اس داستان کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ 2 ہفتے لگاتار دن رات کام جاری رہا۔ ہارڈ ورک تھا۔ نزا سارا دن فاصلے پر ڈرل مشین سے سوراخ کرتا اور اندر سے پتھر نکالتا۔ کدال اور ہاتھ کا بہت کام تھا۔ میری سروے کرتی۔ میری نے بارود لگانے سے منع کیا تھا کہ اندر ایسی ہی معدنیات ہیں اور متروں ایک وسیع پہاڑی سے جگہ جگہ پوٹاشیم نائٹریٹ کے وسیع ذخائر نکل آئے، ساتھ سلفر کی بھی بڑی مقدار تھی۔ پوٹاشیم نائٹریٹ اور سلفر ملانے سے بارود بنتا ہے۔ دونوں نے وہیں سجدے کے نفل ادا کیے کہ پلانٹ لگنے سے ساؤتھ افریقہ کی معیشت آسمان کو چھونے لگے گی۔ نزا نے اجول کو بتایا کہ ٹیم بھیج دو اور اجول سمجھ گیا کہ کامیابی ہوئی ہے۔ وہ اس طرح کی باتیں آؤٹ نہ کرتے کہ پھر ان کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ میری لیٹی ہوئی تھی۔ نزا بھی جا کر ساتھ لیٹ گیا اور شہادت کی انگلی سے بلیڈ نکال کر میری کے بلاؤز پر سامنے بنے ڈیزائن سے کھیلنے لگا۔ میری کے سینے کے اتار چڑھاؤ سے اس کی تھکن کا اندازہ ہوتا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر بھی بہت تھکن تھی۔ روز نزا نے آواز دی۔ میری کچھ نہ بولی۔ روز نزا نے کچھ دیر بعد پھر بلایا۔ میری مدھم سی بولی، تمہیں کبھی کسی نے چوما ہے؟ نزا نے پوچھا۔ ہاں ڈیڈ، جتن میرے چہرے کا بوسہ لیتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں 4 سال کی تھی تو مجھے رت گڑھ نکل آیا بیک میں، وہ بہنے لگ گیا۔ تو ایک دن وہ رت گڑھ کی صفائی کر رہے تھے کہ میں بہت روئی تو انہوں نے میری کمر کا بوسہ لیا۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ مجھے نہلاتے، لباس بدلی کراتے انہوں نے میرے جسم کا کبھی بوسہ نہیں لیا۔ مجھے ماہواری آئی تو ڈیڈ جلیان ملنے آئے، سینے سے لگا کر میرے سر کو چومتے رہے اور ماتھے کا بھی بوسہ لیا اور اتنا کہا کہ میں آج پرنس کو جا کے بہت ماروں گا۔ وہ چلے گئے۔ 2 دن مکھیا جی پرنس کو ہاسپٹل میں سنبھالتے رہے کہ ڈیڈ نے مضبوط بیلٹ سے پرنس کو مارا تھا۔ میں ماہواری نہ آئی تو دادا سکول ملنے آئے، 100 روپیہ دیا اور ماتھے کا بوسہ لیا اور بلا وجہ عزیز اور قصص کو تھپڑ مارے تو عزیز نے دادا سے زبان چلائی کہ ماہواری میری کو آئی ہے، قصور اس کا ہے، آپ مارتے ہمیں، یہ سرپنچ کیسا انصاف کرتے ہیں؟ تو دادا خاموشی سے چلے گئے۔ ان کے علاوہ نزا جب مجھے ایوان میں لایا گیا تو مکھیا جی کو میرا گارڈین بنایا گیا۔ میجر جتن خرچہ اٹھانے کی استطاعت نہ رکھتے تھے تو مکھیا جی نے خود ہی کہا خرچہ میں اٹھاتا ہوں۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ گورنر روز میری آپ کی لیپالک ہے تو آپ اس پر اپنی مہریں لگائیں۔ مکھیا جی اٹھے اور مجھے ہاتھوں پر اٹھا کر میرے گال کا بوسہ لیا اور مجھے اپنی گردن کے ساتھ لگا کر دوبارہ ڈیڈ جتن کے ہاتھوں میں دے دیا۔ ماتا جی نے 2 دن سنبھال کی تو بوسہ لیا؟ نزا نے پوچھا۔ نہیں، وہ میرے پور دھو دیتی، فیڈر پلا کر مجھے صوفے کے ایک کونے پر لٹا کر کہتی چپ کر کے سو جاؤ، میں پڑی رہتی۔ روز میناپا نے 20 دن سنبھال کی مگر چوما نہیں اور کلام نہیں کیا۔ ایک فقرہ 20 دن میں 20 بار مجھے کہا میری ماہواری آتے ہی اپنے لیے کوئی جوان لڑکا تلاش کر لینا، اور ابھی بھی ملنے پر صرف یہی ایک فقرہ کہتی ہیں۔ میری نے دوسری طرف کروٹ لے لی۔ نزا اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر اس کے سامنے جا کر لیٹ گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر نزا نے ایک دم کروٹ بدلی اور زاروں قطار رونے لگا۔ میری اس کی پیٹھ دیکھتی رہی مگر اسے چپ نہیں کرایا۔ وہ رو رو کر ہلکان ہو گیا اور خود ہی چپ کر گیا اور جا کر کام میں لگ گیا۔ میری بھی وہیں سو گئی۔ روز نقاب کر لو، ٹیم پہنچ گئی ہے۔ نزا نے جگایا تو کافی ٹائم گزر چکا تھا۔ وہ نقاب پہن کر گئی تو نزا ایک افسر کی باہوں میں تھا اور وہ اسے چوم رہا تھا۔ نان سینس نزا، یہ کیا کر رہے ہو؟ میری تو تپ ہی گئی۔ تو پھر کیا کروں، بیراگا ہوں، افسر سے پیار لے رہا ہوں۔ نزا معصومیت سے بولا۔ پیار تو ٹھہرو میں تمہیں دیتی ہوں۔ میری نے ساتھ سے جلی لکڑی اٹھائی مگر نزا دوڑ گیا۔ میری نے وہی لکڑی پوری قوت سے افسر کو دے جڑی۔ میڈم مجھے انہوں نے کہا تھا کس لو میری، وہ ڈر کر وضاحت کرتا تھا۔ میری نے اسے 2-3 زور سے ڈنڈے جڑ دیے۔ ٹیم کو سروے کروایا گیا۔ پہاڑیاں 2 میل تک پھیلی تھیں اور ساری پہاڑیوں میں سلفر اور پوٹاشیم نائٹریٹ کی وسیع مقدار تھی۔ ایک سائیڈ کا سروے ہوا تھا، وہاں بورڈ لگا دیا گیا۔ وہ کھانے پینے کے سامان کے ساتھ کپڑے بھی لائے تھے، دے کر چلے گئے۔ اب دوسری طرف کی پہاڑیوں کا سروے کرنا تھا۔ نزا دیر تک اجول سے باتوں میں لگا رہا۔ وہ ڈیلی رات کو اس سے بات کرتا تھا۔ اجول فون پر لاڈ پیار بہت جتاتا تو نزا نارمل رہتا تھا۔ خوراک کی کمی نہیں تھی۔ اجول نے وافر خوراک پہنچانے کا حکم دیا تھا۔ تازہ پانی کے گیلن بھیجے گئے مگر نزا پھر بھی ضرورت کی خوراک کھاتا، کچھ بھوک رکھ لیتا، جبکہ میری پیٹ بھر کے کھاتی تو پھر کافی دیر پڑی رہتی تھی۔ نزا نے اجول سے کہا کہ انہیں کہو پلانٹ لگانا شروع کر دے، روز نگرانی میں پلانٹ لگوانا چاہتی۔ اجول نے بتایا وہ نہیں مانتے، تم لوگ اپنا کام کر کے چلے جاؤ تو وہ پلانٹ لگائیں گے۔ میری ہنس پڑی۔ 2 دن آرام کے بعد نزا لوگوں نے دوسری پہاڑیوں کا رخ کیا۔ میری اسے اتار کر واپس ٹاور پر چلی گئی اور جاتے ہی سو گئی۔ نزا کدال بیلچہ لے کر زمین ہیلی کاپٹر کے لیے ہموار کرنے لگا۔ وہ کئی گھنٹے کام میں لگا رہا۔ میری آئی، خوراک پھینکی، نزا کھا کر کام میں لگ گیا۔ رات کو وہ لے گی۔ دوسرے دن نزا ہیلی پیڈ بنا لیتا ہے تو میری طیارہ اتارتی ہے۔ ہائے کہہ کر نزا جا کر ہیلی کاپٹر میں سو گیا اور مغرب تک سویا رہا۔ میری نے طیارہ کھٹکھٹایا تو وہ جاگا اور نیچے اتر آیا۔ نماز پڑھ کر دونوں نے کچھ کھایا اور وہیں زمین پر لیٹ گئے۔ لگتا ہے میں نے تمہیں سالوں سے نہیں دیکھا۔ نزا نے ٹارچ اس کے چہرے پر لگائی تو میری نے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ٹارچ لے کر قریب رکھ دی کہ میری کا چہرہ نظر آنے لگا مگر آنکھوں پر روشنی نہ پڑتی۔
میں کچھ دیر روؤں گا، نیزا نے بتایا۔ نہیں، پروجیکٹ پہ میرے ساتھ ڈسکس کرو، میری بولی۔ کہا نہ میں رونا چاہتا ہوں، دل بھرا ہوا ہے۔ نیزا نے تیزی سے پلکیں جھپکیں اور آنے والے آنسوؤں کو روکنے لگا۔ تم روتے ہو تو پھر چپ نہیں کرتے اور میں عشاء کے بعد کام کرنا چاہتی ہوں۔ نیزا نہ مانا اور رو پڑا۔ باپو جی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، میں ذرا اوجل ہوتا آوازیں دینے لگ جاتے تھے اور میں سوچا کرتا یہ میرے بغیر کبھی رہ نہیں سکیں گے۔ روز میں بھی باپو جی سے بہت محبت کرتا تھا اور ساون بادوں کی طرح ان پر برستا تھا۔ کبھی وہ مجھے روک دیتے کہ میرے رزق بس کرو، میں سیر ہو گیا ہوں۔ تو جگل باپو آواز لگاتے، بھائی جی رزق کو بھوک کی تلاش ہے اور وہ مجھے ہاسٹل چھوڑنے جاتے۔ میں جانتا ہوتا آواز دینے پر وہ موجود ہوں گے، مگر پھر بھی میں جدائی پر مرنے لگ پڑتا اور سوچا کرتا باپو جی کے بغیر روس کیسے جاؤں گا۔ اب دیکھ لو، روز ایئر فورس میں آ کے مجھے باپو جی کا خیال بھی کم ہی آتا ہے۔ میں تمہیں بہت سوچنے لگا ہوں، اٹھتے بیٹھتے یہی سوچ رہتی ہے تم کہاں ہوگی، کیا کر رہی ہوگی۔ روز میں تمہارے بغیر الگ نہیں رہ سکوں گا، تمہیں اور مجھے اکٹھے رہنا ہوگا، میں اب الگ نہیں رہنے والا۔ نیزا روتے ہوئے کہتا تھا۔ میری نے ایک توڑا موڑا میلا سا ٹشو نکالا اور اسے دیا۔ نیزا نے نہ لیا تو میری نے ٹشو سے اس کی آنکھیں رگڑ ڈالیں، گال بھی رگڑ ڈالے اور ناک بھی سکیڑ کر پونجھ لی۔ اور نزلہ ہے؟ میری نے پھر پوچھا تو نیزا نے اس کے دستانہ پہنے ہاتھ کو ہاتھ مار کر پرے کیا۔ میری ٹشو جھاڑ کر جیب میں رکھنے لگی کہ نیزا نے چھین کر دور پھینک دیا۔ منوس میرے پاس اور ٹشو نہیں ہے۔ میری نے ٹارچ لگا کر ٹشو تلاش کیا تو نیزا نے اچک کر اچھی طرح ناک صاف کر کے دور کھائی میں پھینک دیا۔ بہت پیارے ہو تم، پر میں ایئر فورس میں جوائن کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی اور تم CIA میں ٹرانسفر کا اختیار نہیں رکھتے، میری سادہ سے لہجے میں بولی۔ نیزا دیکھتا رہا، پھر مسکرا دیا۔ تم بھی بہت پیاری ہو روز، اور میں نے تمہارے ساتھ رہنے کا ارادہ کیا ہے۔ اب مجھے سوچنا یہ ہے کہ وہ کیا حل ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہ سکوں۔ میری کو اس کی معصومیت پر بے طرح پیار آیا۔ وہ منہ سے چومنے کی آواز نکال کر اس کے بال ہاتھ سے خراب کرتے ہوئے بولی، سو سویٹ، واقعی نایاب، صحیح کرتے ہیں، تمہیں پبلک پلیس پہ نہیں جانے دیتے ورنہ اس معصومیت کو لوگ ایک ہی نوالے میں نگل جائیں گے۔ نیزا ہنسا۔ اچھا مت بھولو، ہتھیار ہوں میں، لیموں نہیں کہ نچوڑ لیا جاؤں۔ تو میری بھی ہنسنے لگی۔ ویسے جناب کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ جب ساتھ رہنے کا ارادہ ہو تو پھر شرعی حکم کے مطابق نکاح کر لیا جاتا ہے۔ میری اطلاع دے کر اٹھ گئی۔ نیزا دیر تک اس مبہم سی آفر پر ہنستا رہا۔ میری سروے میں لگ گئی تھی۔ کام کے دوران میری بات کرنے کی اجازت نہ دیتی تھی، دونوں مسلسل تلاوت کرتے تھے۔ قریب ہوتے تو میری تلاوت کرتی جاتی، نیزا ترجمہ کرتا جاتا، میری سانس لینے رکتی، نیزا آیت پڑھتا جاتا، میری ترجمہ کرتی جاتی۔ نیزا کو قرآنی لفظوں سے کھیلنے کی بہت عادت تھی، وہ الفاظ کے ساتھ ہونٹوں کی لپٹ کا مزہ لینے لگ پڑتا۔ میری انتظار میں رہتی کہ وہ آگے بڑھے، مگر وہ بار بار لفظ کے کھیل کا مزہ لیتا رہتا۔ میری نہ ٹوکتی اور انتظار کرتی تو نیزا خود ہی الفاظوں سے لپٹ لپٹ کر آگے بڑھ جاتا تھا۔ بہت دفعہ نیزا بیاکل ہو کر الفاظ کی لپٹ میں مگن ہو جاتا۔ جبرائیل کے لبوں کی ادائیگی سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں کی ادائیگی کا بار بار مزہ لیتا، پھر سارے پروسیجر کو خدا کے لبوں سے تشبیہ دیتا کہ کیسے ادائیگی ہوئی، جبرائیل کو سکھائے گئے۔ نیزا کے مائنڈ میں یہ سب چلتا تو میری کو اس پر بہت پیار آتا، قریب آ کر ناخن سے اس کے آنسو چک لیتی تو نیزا ایک دم جیسے سحر سے نکل آتا۔ سوری کہہ کر نیزا آگے تلاوت میں لگ جاتا۔ زیادہ میری تلاوت کرتی، نیزا ترجمہ کرتا کہ میری کی مرضی زیادہ قرآن پاک کی تکمیل کی ہوتی اور بہت دفعہ وہ سختی بھی برتتی کہ لفظوں کے کھیل میں لگے رہتے اور رکوع انتظار میں رہتا، مجھے سورج غروب ہونے سے پہلے والناس چاہیے تو نیزا تیز رفتاری سے قرات کرتا جاتا۔ نیزا کی ایک اور بھی عادت تھی، وہ اکیلا ہوتا تو مسلسل تلاوت میں رہتا، لیکن بہت دفعہ چوتھے پارے سے ایک لفظ اٹھایا، اسے 16ویں پارے سے ایک لفظ کے ساتھ ملا دی اور دونوں لفظوں کے لپٹنے کا خوب مزہ لیتا کہ بہت جدائی دیکھی تم دونوں نے، اب ملن کا مزہ لو۔ پھر مکی صورتوں کے لفظوں کو مدنی صورتوں کے لفظوں سے ملا کر خوب انجوائے کرتا۔ تنہائی میں اسے اس طرح لفظوں اپنے ہونٹوں کی لپٹ، منہ سے کس کی چسکیوں سے کھیلتے دیکھ کر اچنبھا ہوتا کہ نیزا ماحول تو ماحول خود سے بھی بیگانہ ہو جاتا۔ خود کے لفظوں کے کھیل سے وہ خود بہت محظوظ ہوتا تھا کہ کوئی دیکھ لیتا تو دنگ رہ جاتا کہ بھلا اس طرح کے بھی کبھی کھیل ہوئے ہیں۔ قرآن پاک پاس نہیں اور یہ کبھی ایک پارے کا لفظ اخیر پاروں کے لفظوں سے لپٹاتا، اندازہ لگاتا کہ تب کی جبرائیل کی ادائیگی کیسی تھی، اخیر کے لفظوں کی کیسی تھی۔ اس طرح کے کھیل میں نیزا کو منہ میں بہت پانی آتا تو وہ منہ کے پانی سے کھیلتا، لفظوں سے کھیلتا، خود میں ہنس ہنس جاتا۔ اور کبھی وہ قرآن پاک دیکھ کر پڑھتا تو بہت بار اسے عجیب جوش آتا، ایک لفظ پکڑتا، بہت سارے صفحے الٹ کر دوسرا لفظ اچک لیتا، پھر کئی صفحے الٹ کر کوئی لفظ اچک لیتا، آگے پیچھے لفظوں کو تلاوت کرتا، ہونٹوں کی لپٹ کا وہ مزہ لیتا کہ خود میں نہال ہو رہتا۔ بس بس، سہ نہیں پاؤ گے، برس جاؤں گا سارا بھٹو، نیزا کبھی مست ہو کر کہہ کر قرآن پاک جھٹ سے بند کر کے رکھ ڈالتا اور بہت دفعہ گھبراہٹ میں کہتے قرآن بند کرتا، مت چھیڑو مجھے اتنا، میں چھڑ گیا نا تو خیر نہیں تمہاری، کہہ کر وہ قرآن رکھ کر باہر نکل جاتا تو نایاب ہی زیادہ اسے زبانی تلاوت پر مائل کرتے کہ اس کے سامنے قرآن نہ کھولتے۔
کبھی میری قرآن کھول کے پڑھ رہی ہوتی تو نزا آ کر زور سے قرآن کے صفحوں کی کس لیتا۔ سنبھل کے سویٹ ہارٹ، شنگار ہوا ہے میرا۔ میری ہنستی ہوئی کہتی، پرے دھکیل دیتی، مورخ یہ آسمانی کتاب ہے، تمہارا معشوق نہیں کہ اس پر چڑھے آ رہے ہو۔ میری کبھی حیران ہو کر کہتی، نزا مجھے کبھی کبھی لگتا ہے تم جس طرح قرآن پاک کی طرف بڑھتے ہو، مجھے لگتا ہے یہ کسی دن بھاگ جائے گا تم سے بچنے کے لیے۔ نزا ہنس پڑتا۔ کبھی نزا قرآن پاک کو سینے سے لگا کر جاذبیت سے کہتا، میں کیا کروں سویٹ ہارٹ، براق اترتا ہی نہیں، جی کرتا ہے تمہیں سارا پی جاؤں، تم نہ رہو، نزا ہو جاؤ منحوس۔ قرآن نزا ہو گیا تو میں تمہیں آغوش میں لے کر کیسے پڑھوں گی، سارے مسلمان ہو جائیں گے صرف تمہارے کپڑے اتار کر تمہیں پڑھنے کے لیے۔ میری سن لیتی تو ریمارکس دیتی تھی۔ میری، نزا، کشن، یہ تینوں سچے عاشق قرآن تھے اور ہمہ وقت تلاوت میں مگن رہتے، مگر نزا کی بات الگ ہی نہیں، بہت جدا تھی۔ اس کی نظر قرآن پر پڑ جاتی تو وہ چھٹ جاتا اور زبانی پڑھتے وقت بھی اس کے لب آپس میں چومتے ہی رہتے، آنکھوں سے والہانہ پن چھلکتا رہتا، باڈی لینگویج بے قراری ظاہر کرتی رہتی۔